بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی اور بری مجلس۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچھی مجلس میں بیٹھنے والا عطر فروش کی دکان پر بیٹھنے والے کے مانند ہے۔ اگر اسے عطر نہ بھی ملے تو خوشبو تو یقیناً ملے گی۔ اور بری مجلس میں بیٹھنے والے کی مثال لوہار کی دکان پر بیٹھنے والے کی سی ہے۔ آگ سے اگر بجھ بھی جائے تو دھواں ضرور لگے گی، اس سے بچنا بہت دشوار ہے۔ اگر کوئی شخص متقی و پرہیزگار ہے لیکن فاسقوں اور فاجروں کے پاس اٹھتا بیٹھتا اور انہی سے تعلقات رکھتا ہے تو اس کے لیے خطرہ ہے کہ بری صحبت کے اثر سے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں اور انہی فساق و فجار کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص برا اور گنہگار ہے لیکن علماء اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اور ان سے محبت رکھنے والا ہے تو امید ہے کہ ان کی برکت سے یہ بھی نیک بن جائے اور انہی بزرگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ اس لیے کہ فرمایا گیا ہے، ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی برا نہیں رہتا۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں فرمایا گیا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دونوں باتیں عرش کے نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دیکھیے بھائیو، یہاں دو باتیں بڑی اہم بیان کی گئی ہیں اور اس میں اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ انسان کی زندگی پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اچھی صحبت کا پڑنا یقینی ہے۔ دوسری بات یہ کہ بری صحبت کا اثر بھی پڑنا یقینی ہے۔ اور اس کی مثال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمائی اور یہ حدیث سے منقول ہے کہ جو اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی عطر فروش کی دکان پر بیٹھے۔ اگر وہ وہاں عطر نہ بھی خریدے لیکن کیونکہ عطر کی دکان پر بیٹھ کر آیا ہے اس لیے اس کے کپڑوں میں ضرور خوشبو آئے گی اور لوگ محسوس کر لیں گے کہ یہ عطر کی دکان سے آ رہا ہے۔ اور لیکن اگر وہ بری صحبت میں بیٹھے یا بری صحبت میں جائے تو بالکل اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی آدمی لوہار کی دکان پر چلا جائے اور وہاں بیٹھے گا، اگر اس نے لوہے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تب بھی لیکن کوئی چنگاری اور کوئی لوہے کے ذرات اس کے کپڑوں سے لگ جائیں گے۔ تو یہی مثال بالکل انسان کی زندگی کی ہے کہ اگر وہ اچھی صحبت میں بیٹھے گا، اچھے لوگوں کے پاس جائے گا، جو اچھی زبان بولتے ہوں تو زبان تک پہ اس کا اثر پڑے گا، کپڑوں تک پہ اس کا اثر پڑے گا، اس کے لہجے تک پہ اس کا اثر پڑے گا۔ اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے گا جو گالی گلوچ کرتے ہیں تو کچھ دن میں وہ بھی گالی دینا شروع کر دے گا۔ اور اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے گا جو بالکل نیک ہیں اور ان کی زبان میں مٹھاس ہے، نرمی ہے، شفقت ہے تو اس کی زبان میں بھی نرمی اور شفقت آ جائے گی۔ آپ بالکل دیکھ لیجئے، یہ کھلا تجربہ ہے، کسی وقت بھی دیکھ لیجئے، کسی لمحے اگر کوئی چاہے جتنا نیک ہو، اگر اس نے غلط لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا تو لا محالہ اس کا اثر پڑنا یقینی ہے۔ یہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بیان فرما رہے ہیں وہ حدیث سے الگ بات نہیں فرما رہے ہیں بلکہ وہ حدیث ہی کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یہ سب باتیں۔ اور یہ انسان کا تجربہ بھی ہے، انسانی زندگی میں اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے جو صاحبزادے ہیں وہ بہت پختہ ہیں، وہ اثر نہیں ہوگا، لیکن آپ خود دیکھ لیجئے جو سرکاری نوکری کرتے ہیں بہت سے مسلمان، تو آپ ان کا اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں، یا جن کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے پاس ہے کہ جو دنیا دار قسم کے ہیں، دین ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو آپ اس کی بالکل اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پینے کی چیز ہے تو الٹے ہاتھ سے پئیں گے کیونکہ وہاں رواج ہے اسی چیز کا، اگر کوئی کھانے کی چیز ہے تو کھائیں گے الٹے ہاتھ سے کیونکہ فیشن ہے یہ۔ تو کیوں اسے غیر شعوری طور پہ وہ اس کا احساس ہی نہیں ہوا ان کو کہ وہ اس کو کب ان کو عادت پڑ گئی کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانے لگے، الٹے ہاتھ سے پینے لگے، کیونکہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ الٹے ہاتھ کو اہمیت دیتے ہیں اور یہ باقاعدہ شیطان کرواتا ہے۔ تو یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ صحبت کی وجہ سے آئی۔ اگر ان کی صحبت نیک لوگوں میں ہوتی تو نیک لوگ تو ہر بات میں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ صاحب دائیں کو جو ہے اہمیت دی جائے۔ اور ابھی ہم نے جلدی بات ہے، ابھی مسلمان ہیں
ہم مسلمانوں کی بستی میں رہتے ہیں یہاں، تو وہاں دیکھا کہ ایک صاحب سیدھے ہاتھ سے نالی میں ہاتھ ڈال لیں۔ ہم جب آ رہے تھے تو میں نے کہا بھئی یہ نالی ہے تو نالی میں گندگی رہتی ہے، تو چاہے پنی لگا رکھی ہو سیدھے ہاتھ میں، لیکن وہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ نالی میں ڈالنے کے لیے کوئی ہے؟ سیدھا ہاتھ تو سیدھے ہاتھ میں شرف و کرامت ہے، سیدھے ہاتھ میں جو ہے عزت اور کرامت ہے، وہ اس سے اچھے کام کیے جاتے ہیں، کتاب اس سے پکڑی جاتی ہے، کھایا اس سے جاتا ہے، کوئی اچھی چیز پکڑنی ہو تو اس سے پکڑا جاتا ہے۔ اور جب یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ غلط جو الٹے سیدھے کام ہیں، یعنی کہ گندگی صاف کرنی ہے، استنجا کرنا ہے، یا نالی میں ہاتھ ڈالنا ہے، یا جھاڑو پکڑنی ہے، کوئی مطلب ایسی جو مطلب ذلت والا کام ہے وہ بائیں ہاتھ سے ہے۔ ذلت والے اس معنی میں کہ جس کی حیثیت نظروں میں گری ہوئی ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے۔ جیسے ناک صاف کرنی ہے، بہت سے بچوں کو ہم نے دیکھا کہ نیچے وہ جو ہے لگے پڑے ہیں اس میں، سیدھا ہاتھ سے۔ ارے سیدھا ہاتھ سے مت صاف کرو بھائی، یہ آپ کو ناک صاف کرنی ہے تو بائیں ہاتھ ہے، تو یہ بائیں ہاتھ اسی لیے بائیں ہاتھ میں جو ہے مطلب بائیں ہاتھ کی انگلی سے جو ہے ناک صاف کی جائے، تو اس لیے ہے یہ اس لیے گندگی صاف کرنے کے۔ تو یہ کس بات کا اثر ہے؟ یہ اسی بات کا اثر ہے کہ غلط صحبت ہے۔ مسلمانوں میں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ ہم یہ دین کے مطابق کر رہے ہیں، یا ہمیں یعنی ہمارا دین اتنا اعلیٰ اور مطلب بلند ہے، اتنا مطلب اس کا معیار اتنا اونچا ہے کہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ یہی بات تو فرمائی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کافروں نے کہ تمہارا کیسا ہے نبی، وہ تو ہر چیز سکھاتا ہے، استنجا میں کیسے جاؤ یہ بھی سکھاتا ہے، یہ کوئی سکھانے والی بات ہے؟ بھائی یہی تو شفقت کی بات ہے، یہی تو بے انتہا نرمی کی بات ہے، مہربانی کی بات ہے۔ ماں باپ سے بھی بڑھ کے محبت ہے ہمارے اللہ کو ہم سے۔ ماں باپ کہاں، آج کل کے ماں باپ تو کہاں سکھا رہے ہیں سب باتیں بچوں کو کہ کیسے کھانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے۔ ہاں ماں باپ ضرور یہ سکھا رہے ہیں بیٹے گڈ مارننگ کرو، گڈ ایوننگ کرو، ہیپی برتھ ڈے بناؤ، یہ سب سکھایا جا رہا ہے۔ آج کل ماں باپ اسی چکر میں رہ رہے ہیں، انہیں بیچاروں کو خود ہی نہیں پتہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کیا پکڑنا چاہیے، الٹا ہاتھ سے کیا پکڑنا چاہیے، یا نالی میں جو ہے سیدھا ہاتھ ڈالنا چاہیے بایاں۔ یا لڑکے کو جو ہے ایک کچھ دیکھا ہم نے ابھی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے کھڑے ہو کے پیشاب کروا دیا جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یعنی بچپن سے ہی عادت ڈالیں گے آپ صحیح بات کی تو پھر جو ہے اس کی عادت پڑے گی۔ اب وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے بچپن سے، تو اس کو یہی سمجھ میں آ گیا بھائی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا چاہیے، ماں اسے کروا رہی، کیوں؟ ماں دیندار نہیں ہے، کیوں؟ اس کی صحبت غلط ہے، ایسے لوگوں کی صحبت ہے اس کی جو دیندار نہیں ہے۔ اور اگر وہی دیندار ہو، اسے پتہ ہو کہ نہیں پیشاب کرنا ہے تو بیٹھنا پڑے گا، تمیز سے اس کو بچپن ہی سے اس کو جو ہے استنجا کروایا جائے تاکہ اسے پاکی ناپاکی کا شعور ہو۔ کیوں ہے یہ حالت ہماری؟ اس لیے ہے کہ ہم نے دین کو اہمیت نہیں دے رکھی ہے، ہم نے دینداروں کی صحبت کو غلط سمجھ رکھا ہے۔ پہلے گھروں میں اجتماعات ہوتے تھے تو لوگ دین سیکھ جایا کرتے تھے، اب گھروں میں ناچ گانے ہوتے ہیں، موبائلوں میں ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، موبائلوں میں جو ہے دوسری الٹی سیدھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو جیسا دیکھو گے ویسا ہی حاصل کرے گا انسان۔ تو یہ جو بات فرمائی گئی ہے کہ صحبت کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، یہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو آج سب سے زیادہ دیندار بننے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ جو ہے دین کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور ہم اتنے ہی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ دیندار بننے کا سب سے آسان یہی ہے کہ دینداروں کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ وہ کیسے ہوگی؟ اب کون حربے جربے جائے گا؟ تو آج موبائل ہے آپ کے پاس، دینداروں کی تقریریں سنیں، ان کے بیانات سنیں، ان کی کتابیں پڑھیں۔ کتابیں پڑھنے کا تو رواج بالکل ختم ہو چکا ہے، تو کتابیں پڑھیں، گھروں کے اندر سنائیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک معمول بنا لیا جائے 24 گھنٹے میں 5 منٹ کے 5 منٹ کوئی دینی کتاب گھر میں پڑھی جائے۔ میں نے اس کے بہت گہرے اثرات دیکھے۔ تو ہمیں کم سے کم دیندار کی صحبت نہیں مل رہی تو کم سے کم دینی کتابیں گھر میں ہیں، 5 منٹ کم سے کم ہمیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو سنانا چاہیے۔ دیکھیے اگر آپ نے اس کی پابندی کر لی تو انشاءاللہ بہت جلد اپنے گھر میں اور اپنے گھر کے ماحول میں اور اپنے اندر جو ہے بہت جلدی تبدیلی محسوس کریں گے۔ تو یہاں پر اچھی اور بری مجلس کی جو مثال دی گئی ہے وہ بالکل واضح ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔